ملکوں کا جغرافیہ پہلے ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا نظریہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان کا نظریہ پہلے تھا، جغرافیہ بعد میں مرز وجود میں آیا۔ اور دوسرا ملک ہے نظریہ یہودیت پہ قائم ہونے والا، وہ اسرائیل ہے، جو تھیوڈور ہرتزل نے دریائے نیل اور دریائے دجلہ کے درمیان گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھا تھا، اور سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد الحمید کو بہت سارا مال و زر دے کے وہاں اقصیٰ کے قرب میں کچھ زمین مانگی تھی آباد کاری کے لیے، لیکن اس نے کہا تھا کہ آپ میرے ملک میں جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں، لیکن جو ارض مقدس القدس ہے وہ مسلمانوں کی امانت ہے اور وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ پھر اس کے بعد دنیا بھر کے یہود نے سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کا ارادہ کیا کہ اگر سلطنت عثمانیہ قائم رہتی ہے تو پھر یہودیت کے نظریے پہ قائم ہونے والا ملک اسرائیل نہیں بن سکتا۔ تو 1924 کے اندر پھر باقاعدہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی۔ یہ وہ دن تھا جس دن ہم یتیم ہو گئے۔ آج جو ہو رہا ہے یہ کبھی نہ ہوتا اگرچہ کمزور خلافت بھی ہوتی، اور اس کے 24 سال بعد اسرائیل بالکل عربوں کے وسط میں قائم ہو گیا۔ یہ پورے کفر کی آشیرواد سے ہوا۔ مسلسل ان کی حکومت، ان کی گورنمنٹ، ان کے عوام اس نظریے پر دن رات محنت کر رہے ہیں۔ ان کے سکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، پوری دنیا کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اسلام دشمنی پڑھائی جا رہی ہے، پاکستان کی نفرت پڑھائی جا رہی ہے۔ ایک یہودی کے بدلے پوری دنیا کو قتل کر دیا جائے تو یہ جائز ہے، یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ یہودی دنیا کی سپیریئر قوم ہے اور باقی کمی کمین ہے پوری کائنات، یہ پڑھایا جا رہا ہے، اور دنیا ان کے نصاب پر کبھی بھی معترض نہیں ہوتی۔ اور ہمارے نصاب میں دین یاد چند ورقوں پر مشتمل ہے، اور آئے دن اس کے اوپر مشق ستم ہو رہی ہوتی ہے، مدارس اجاڑ دینے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، مساجد اور دیگر اسلامی شعار کی تذلیل اور توہین کی جاتی ہے۔ لبرل طبقہ ہمیشہ اسلام کے خلاف برسرے پیکار ہے، عملی طور پہ اس وطن کے اندر رہ کر کے بھی، اور ہماری حکومتیں سول سوسائٹی کے نام پہ انہیں تعظیم اور تکریم دیتی ہیں۔ کہاں ہے سول سوسائٹی؟ وہ جو کتبے لیے گلیوں میں گھومتے تھے، آج پاکستان کے لیے آئے میدان میں؟ آج کون ہے اس وطن کے لیے اپنی جانیں پیش کرنے والا؟ وہی جو جہاد پہ یقین رکھتا ہے، ہمارے فوجی مجاہد ہوں یا ہمارے عوام جو جہادی فکر کے حامل ہیں۔ اسرائیل کا بچہ بچہ جہادی ٹریننگ لیتا ہے، ان کی خواتین بھی جہادی ٹریننگ لیتی ہیں۔ کبھی کسی نے بات کی دنیا میں؟ ہمارے خلاف ہی بات کی جاتی ہے، چونکہ ان کے رہبر اس قوم کے جو بڑے ہیں ان کا نظریہ مضبوط ہے، اور ہمارے جو بڑے ہیں وہ خود ہی دو قومی نظریے کے اوپر پورے تیقن کے ساتھ نہیں کھڑے۔ ہماری درسگاہوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے یہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جس طرح فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں، اور پاکستان کی کتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں کہ یہاں ایسے باقاعدہ نمایاں نام ہیں جو پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف، دو قومی نظریے کے خلاف اور اسلامی شعار کے خلاف عملاً بات کرتے ہیں۔ ہمارا الیکٹرانک میڈیا انہیں پرائم ٹائم دیتا ہے۔ اسرائیل نے پوری دنیا کو فتح کر لیا ہوا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں، سب کو وہ اپنا غلام بنا چکا ہے۔ کھٹکتا ہے تو صرف پاکستان کھٹکتا ہے، اور یہ کاری وار کیا گیا تھا، اور اس سے انہوں نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو نقصان پہنچانا تھا۔ اسرائیل کھل کے سامنے آیا تھا اور دنیا کی ساری طاقتیں پیچھے تھیں، اور پاکستان کے وجود کو مٹا دینے کے لیے کاری ضرب لگائی گئی تھی، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ہم پاکستان سے جو ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اسلام کی نشأت کی علامت بنے گا، اسلام کی نہضت کا ذریعہ بنے گا۔ سب سے زیادہ تکلیف جس کو ہوئی ہے وہ اسرائیل کو ہوئی ہے۔ انڈیا سے زیادہ اسرائیل چیخ رہا ہے کہ یہ ہوا کیا۔ ہمارا تو خیال تھا کہ اس کے وجود کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے اور جشن منائیں گے، اب غصے کے طور پہ قتل عام کر رہا ہے، اور وہاں بچوں کو بھی ذبح کیا جا رہا ہے۔ ایک دن میں کتنی کتنی لاشیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ سب کچھ عالمی طاقت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ یہ جو ٹرمپ آیا ہوا ہے اس کو سلامیاں دی جا رہی ہیں خون کی، اور عرب تو اپنا وجود کھو چکے ہیں۔ تو یہ ایک پاکستان ہے۔ آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ اس کی تعمیر کے لیے بہت محنت کیجیے۔ ہم میں سے ہر شخص ملت کے مقدر کا ستارہ ہے۔ میں اگر منبر و محراب کی ذمہ داریوں کو لیے ہوئے ہوں تو میں ان ذمہ داریوں کو پوری دیانت کے ساتھ نبھاؤں۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے طلبہ،
مختلف دفاتر میں کام کرنے والے، کاروبار کرنے والے، تاجر، سب اپنے اپنی جگہوں پہ اس ملک کی تعمیر میں، اس کے خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے کوشش کریں۔ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دائیں بائیں دیکھ کے ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ فلاں نوچ رہا ہے، فلاں لوٹ رہا ہے، ہماری تھوڑی سی محنت کیا کام دے گی، لیکن ہمارے ذمے ہمارے حصے کا کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے رات کو جب کتنا اندھیرا ہو جاتا ہے تو کون اس اندھیرے کو ختم کر سکتا ہے؟ لیکن وہ چھوٹا سا پرندہ جس کی پیٹھ پہ لالٹین ہوتی ہے، جگنو جسے کہتے ہیں، وہ اس لالٹین کو لے کر میدان عمل میں آ جاتا ہے کہ مجھ سے جتنے اندھیرے مٹ سکتے ہیں اتنے تو مٹاؤں۔ تو ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، اور مجھے امید ہے، اور بعض اوقات آپ کا کہا ہوا ایک جملہ مجھے بارڈر سے ہمارے فوجی جوانوں کے میسج آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر بجلیاں کوند گئی، اب آگے آئیں کچا چبا لیں گے ہم ان کو۔ اس کے علاوہ بھی اعلیٰ افسران سے لے کر نیچے تک ایک حرارت پیدا ہوئی۔ اب یہ نحیف سی آواز، اور اس آواز کے ساتھ آپ کی ملی ہوئی آواز، جو سب سے توانا آواز گئی ہے اس ملک کے اندر، الحمدللہ اس مرکز سے گئی ہے، جس نے، وہ اقبال نے جو کہا تھا، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ تو اللہ کا فضل ہوا، اس لیے ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے اپنے حصے کا کام کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آ ملیں گے سینہ چاک آنے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسماں سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی شیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ ادھم مچایا ہوا ہے انہوں نے، ایک ایک بچے کے خون کا حساب لینا ہے اس امت کو۔ اس امت کے ذمے قرض ہے، قرض ہے اس امت کے ذمے، ایک ایک بچے کا حساب لینا ہے۔ ٹینکوں تلے روند رہے ان بچوں کو کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم کشمیر بھی لیں گے، غزہ کا بدلہ بھی لیں گے انشاءاللہ۔